اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے بیان میں تین باتیں بہت عجیب ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے سوا ہر مخلوق خواہ چھوٹی ہو یا بڑی وہ اللہ کے سامنے بے بس اور عاجز ہے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ اسباب بھی پیدا فرماتے ہیں اور بغیر اسباب کے بھی کام کرنے پر قادر ہے۔ مخلوق کے ساتھ عام طور پر اسباب کا برتاؤ ہوتا ہے، جیسے شادی ہو جاتی ہے، کچھ وقت گزرنے کے بعد اولاد ہو جاتی ہے، بغیر شادی کے کسی کی اولاد نہیں ہوتی، لیکن اللہ اس پر قادر ہے کہ مٹی اور خاک سے مخلوق پیدا کرے۔ آدم علیہ السلام کا باقاعدہ گارا بنایا گیا، جسم تیار کیا گیا، ڈھانچہ پڑا رہا، ملائک اور مخلوقات حیران تھی کہ کیا چیز ہے۔ اور ایک روایت ابن طاؤس کی ہے کہ ملائک کو اس سے کراہیت ہوتی تھی، ایسے سوراخ ہے، ڈھانچہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت سے اس میں حکم دے دیا کہ روح ڈلے۔ جب روح ڈل گئی اور وہ اپنے موج میں آیا، ملائک اور تمام مخلوقات کو رشک ہونے لگا۔ ایسی حسین جمیل، ایسی باوقار، ایسی شان و شوکت کی مخلوق ہے۔ حق تعالیٰ نے کہا صرف اس سے کام نہیں بنے گا، سجدہ کرنا پڑے گا۔ سخت ترین امتحان میں مخلوق کو ڈال دیا۔ جو مخلوق سجدے کے اسرار رموز سے واقف تھی، ملائک جیسے پاک مقدس، وہ فوراً سر بسجود ہوئے کہ یہ سجدہ آدم کا نہیں بلکہ رب آدم کا ہے جس کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دکھائی کہ بغیر اسباب کے صرف خاک اور مٹی سے بھی میں اصل آدم پیدا کر سکتا ہوں۔ اور پھر رب العزت کی قدرت دیکھے کہ آدم علیہ السلام کان یستوحش، روح المانی میں تنہائی محسوس کرتے تھے، تن و تنہا۔ اگر بہت بڑا باغ ہو، بڑی نعمتیں ہو، ہزارہا خوشیاں ہوں، لیکن مخلوق کوئی اور نہ ہو، تنہائی خود ایک ناگواری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک دن آرام فرما رہے تھے معمول کے مطابق، جیسے سنت طریقہ ہے کہ دائیں طرف حضرت سو گئے، جب خواب میں نیند میں الٹی طرف ہو گئے اور پسینے آ گئے تو فخلق منہ حوا، حضرت حوا پیدا ہو گئے مرد سے، خالی پسلیوں کے پسینے سے۔ جب حضرت نیند سے بیدار ہوئے، دیکھا تو ایک حسین جمیل خاتون تشریف فرمائے۔ آپ بڑے حیران ہو گئے، دیکھ کے پوچھا من انت، کون ہو؟ انہوں نے کہا امرا، عورت۔ کہا لما سمیت امرا، تیرا نام امرا کیوں ہے؟ کہا لأنہا تتکلم بالمرارہ، کیونکہ ہماری باتوں میں قدر کڑواہٹ ہوتی ہے۔ عورت ساری باتیں اچھی اور ایک جیسی نہیں کر سکتی، کچھ کٹھی کڑوی سننی پڑے گی۔ حضرت نے پوچھا مسمو کے نام کیا ہے؟ اس نے کہا حوا۔ کہ لے؟ کہ لأنی خلقت فی الہوا، کیونکہ ہوا کے اندر ہی اللہ نے میری تخلیق کی۔ آدم علیہ السلام نے آگے باتیں اللہ تعالیٰ سے نہیں کی کہ کیسے کیا ہو ویسے کیا، وہ خود ہی بغیر ماں باپ کے آئے تھے۔ تو اگر بغیر ماں کے ہوا پیدا ہو گئی تو قدرت کی ایک نیرنگی ہے اور عجوبہ ہے۔ اور پھر آگے جو مسائل چلے وہ اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ آدم علیہ السلام پر تقریباً 6000 سال پورے ہوئے اس واقعہ پر، تو حضرت مریم کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے بغیر مس بشر کے، کسی مرد سے ٹچ اور ملے بغیر
صرف جبریل آئے اور بحکم الہی انہوں نے مائی مریم کے گریبان میں پھونکا اور اسی سے بی بی حاملہ ہوئی. دنوں کے حساب سے حمل چڑھتا گیا اور قدرت الہی کے کرشمے کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام متولد ہوئے. کتنی مشکل بات ہے، کتنی گرانی ہے، لیکن اللہ فرماتے کوئی نہیں، یہ میری قدرت کا ایک عجوبہ اور ایک کارنامہ ہے. بغیر ماں باپ کے آدم، بغیر ماں کے حوا اور بغیر باپ کے عیسیٰ. الحق من ربک، یہ اللہ تعالی کی طرف سے حق بیان ہے. فلا تکن من الممترین، اس میں شک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسباب کا محتاج تو اللہ تعالیٰ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسباب کو ذرائع اور وسائل کے طور پر پیدا کیا، اسباب اصلیت نہیں ہے. کیا اسباب اصلیت ہوگی؟ ایک آدمی اٹا کٹا حسین جمیل ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. دوسرا کمزور بیمار ہے، اس کے بچے ہونے لگے. بھئی ایک عورت پرانی ہو گئی، بڈھڑی ہو گئی ہے، اور ایک آدمی بھی اس کے ساتھ بوڑھا ہو گیا ہے. بھئی جوانی میں کتنی محبت کی، کتنے ذرائع اسباب تازہ دم تھے تو اولاد نہیں ہوئی. جب عمر 100 سال کے لگ بھگ ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل و اسحاق مل رہے اور حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ مل رہے ہیں. تو یہ قدرت ہی سب چیزوں کا پیش خیمہ ہے. سبب اور اسباب پیدا کرنا یہ بھی قدرت ہی کا عجوبہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین اکرام، مفتی اظہر ولی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں.